آج کی دوسری وہ ہستی ہے جو سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، حضرت بندگیاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزمان رحمۃ اللہ علیہ، جن سے دو خاندان، ایک اکیلوی اور دوسرا مندگی، یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ حضرت بندگیاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ سن 964 ہجری میں کامل کے تاریخی مقام پر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تبع تابعین ہے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے صحابہ کا جو مہدی کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں، وہ جنریشن، سیکنڈ جنریشن کو تابعی کہتے ہیں، جو بندگیاں سید محمود سیدنجی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنریشن ہے، اور تیسرا ہوتا ہے تبع تابعین۔ اور یہ تینوں طبقے بھی قابل تقلید ہوتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہوتے ہیں جن سے ہم دین نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی نظر کرم ہو جائے تو ہماری نجات اور ہدایت ان ہستیوں کے فیضان میں ہی پوشیدہ ہے۔ الغرض سن 964 ہجری میں کامل میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ والد بزرگوار بندگیاں سیدنجی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی آپ مرید ہیں، اور آخری وقت تک سیدنجی خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہتے ہیں، اور سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دین کا ستون فرماتے ہیں۔ دیگر اور دو فرزند اور ایک پوترے کے ساتھ حضرت بندگیاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزمان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دین کا ستون فرماتے ہیں۔ فضائل، مناقب، بشارتیں بہت ہیں، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ تبرکن مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس سے اس ہستی کا مقام مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس فرزند بندگیاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ نور محمد اپنے باطن کے اندر عشق الہی کی آگ اس قدر رکھتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا حجرہ جل کی جاتا۔ تو سب سے پہلی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جنریشن کو ذہن میں رکھیے، یہ تبع تابعی ہیں، نجات ان ہستیوں کی خوشنودی میں اور ان کے فیض میں منحصر ہے۔ وہ ہستی کے تعلق سے سیدنجی فرما رہے ہیں، کون؟ سیدنجی، کہ عشق الہی کی آگ اتنی رکھ رہے ہیں، اور عشق الہی کی آگ رکھنے والی یہ ہستی ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے، یعنی حضرت بندگیاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے اپنی ذات کو خدا کو سونپ دیا ہے، حوالے کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے۔ تم اپنی ذات کو مجھے سونپ دو۔ شیر کی جائے پناہ بیابان ہوتی ہے، اور بندہ خاص بیابان کے لیے بہادر شیر ہے۔ یہ جو عشق و محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ بزرگان دین کے ایسے رمز والے الفاظ کی تہ کو، اس کی گہرائی کو اور گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ ایسا شعر تھا کہ اس سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں وہ بھی شعر بن جاتے ہیں۔ حضرت بندگیاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کی آگ اپنے اندر کتنی رکھتے ہیں، اس کی گواہی دینے کے لیے بھی وہ ہستی جن کا آج بہر عام مبارک حضرت بندگیاں شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت بندگیاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہوتے ہیں بندگیاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزمان رحمۃ اللہ علیہ، اور مرشد بھی ہوتے ہیں علاقے کے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میاں ماموں، یعنی حضرت بندگیاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ، یہ زمانہ کون سا؟ آج سے تقریباً 450 سال پہلے کی بات ہے، 400 اور 450 سال پہلے کی بات ہے وہ زمانہ۔ اب اگر کوئی جیسے بزرگ موجود ہے محفل میں، ان سے اگر پوچھتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ ہمارا بچپن غنیمت تھا، تقویٰ، پرہیزگاری، فخر و فاخر، ملنساری، نیکنیتی، دینداری سب تھی، چہروں کو دیکھے تو اللہ یاد آتا تھا۔ اور آج جو لوگ پھر بچے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد کہیں گے کہ ہمارے بڑوں کا زمانہ بڑا غنیمت تھا، کیونکہ ہر آنے والا زمانہ فتنوں سے بھرتے جا رہا ہے۔ تو تقریباً 450 سال پہلے وہ ہستی کہہ رہی ہے جو مجتہد گروہ مہدویہ ہے اپنے ماموں حضرت بندگیاں خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، کہ یہ زمانہ میاں ماموں کے رہنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں ماموں کو اس زمانے میں جو رکھا ہے وہ مہدی کے دین کی روش کی اصلیت اور حقیقت کو ہمیں بتانے کے لیے رکھا، یعنی مہدی کے دین کی جو اصلیت تھی وہ بتانے کے لیے رکھا ہے۔ یعنی اب بتائیے آج کے دور میں اگر یہ بزرگان دین آج کے دور کا اگر 10% بھی دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو اتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دائرے میں روایت ہے کہ جب خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ ایک ایسا دائرہ تھا کہ جہاں پر عالیت، تقویٰ، دینداری، پرہیزگاری کتنی بلند تھی، کیسی تھی، اس کے لیے اتنا ہی سن لیجئے کہ آپ کے دائرے معلّہ میں جتنے لوگ تھے، چھوٹے بڑے،
خرد اور جوان، بوڑھے بزرگ الفاظ آئے ہیں یہ روایت میں. خرد مطلب چھوٹے لوگوں کو، بچوں کو کہتے ہیں. سارے کے سارے تارک الدنیا اور طالب مولا تھے. کوئی کاسب نہیں تھا، کوئی بزنس مین نہیں تھا. یہ اتنی بڑی آپ کے دائرے کی فضیلت ہے. اور آپ نے دائرے میں جو کسٹم لگا دیا تھا جس سے آس پیدا ہوتی ہے، گھڑا دیکھتے ہی پانی. ارے یوں چھوڑ لیجیے، یوٹیوب پر اگر آپ کوئی اچھا سا سالن بنانے کا طریقہ کار دیکھیں، منہ میں پانی آتا، رال ٹپکنے لگ جاتی. یہ بزرگان دین، یہ اللہ والے کیسے تھے؟ اپنے دائرے میں آپ نے اپنے دائرے میں اعلان کروا دیا تھا کہ کوئی بیل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بکری نہیں، کوئی مرغی نہیں، کوئی بیل نہیں، کوئی درخت نہیں جس سے میوہ لگتا ہو اور لوگ اس سے آس لگا کر بیٹھے. اگر کوئی درخت ایسا لگاتا ہے جس کا میوہ ہے، میوہ آتا ہے، تو اس کا سب سے پہلے اس کی سویت کی جائے، اس کے بعد ہی وہ درخت لگانے کی اجازت تھی. ایسی عظیم ہستیاں ہیں. الغرض آپ کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ آپ نماز ظہر کے وقت جو وضو فرماتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، فجر، بلکہ دوسرے دن ظہر بھی اسی وضو سے پڑھی جاتی. تو مطلب ہر حال رب سمان کا پیکر تھے، ذکر دوام میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ کوئی لمحہ ان کا اللہ کے بغیر نہیں گزرتا. یہ عظیم ہستیاں ایسی تھی کہ ایک موقع پر ایک بیل خریدا گیا تھا، لیکن دائرے میں فقر و فاقے کی شدت تھی، تو اس بیل کو بیچنے کا ارادہ کیا گیا. تو حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزمان رحمۃ اللہ علیہ کے تخوے پر، آپ کی عالیت پر قربان جائے، آپ نے حکم دے دیا کہ بیل جس قیمت پر خریدے تھے اسی قیمت پر بیچا جائے. یہ تقویٰ اور یہ پرہیزگاری تھی. الغرض آپ کا دائرہ مختلف جگہ ہوتے ہوتے آخری میں منچپے کے اس تاریخی مقام پر جہاں پر آپ کا مرکز اقدس ہے، اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. ہم نے اپنے والد بزرگوار سے سنا اور وہ اپنے والد سے سنے ہیں کہ حالیہ عرصے تک بھی وہاں پر ایک شیر، جنگل کا شیر، جنگل سے آتا اور روضہ مبارک میں آتا، قدموں میں بیٹھتا، سر جھکاتا، اپنی دم سے جھاڑو دیتا، اور اس کے بعد باوجود انسان ہونے کے انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور خاموشی سے منڈی جھکا کر چلا جاتا. یہ قوم کے کئی حضرات دیکھے ہیں. تو یہ ایسی عظیم ہستی 66 برس کی عمر میں سن 1031 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے. آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یعنی آج سے 411 برس قبل آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے.